اللہ تعالیٰ کی رضا کا اندازہ مختلف طریقوں سے لگایا جا سکتا ہے، اگرچہ یہ بات یقینی طور پر معلوم کرنا مشکل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو چند نشانیاں بھی موجود ہیں جو رب کریم کے راضی ہونے کی دلیل دیتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، زندگی کے اس مشکل سفر میں جہاں پریشانیاں آپ کا ہاتھ تھامے آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا پرجوش عزم رکھتی ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ کے دل میں سکون اور اطمینان ہے تو یہ نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے اور آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کے دل میں برائی اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور آپ خود کو برے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ گناہ کے بعد شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر دل میں سکون اور اطمینان ہو تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہو تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی یاد میں سکون اور اطمینان محسوس کرے تو یہ اللہ کے راضی ہونے کا اشارہ ہے۔ اگر آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے، آپ کو اپنے اعمال پر غرور یا فخر نہ ہو اور آپ ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں تو یہ بھی علامت ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص نیک اعمال کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ضرور بہترین اعمال کا اجر دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال اللہ کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور آپ کی مشکلات حل ہو رہی ہیں تو یہ بھی آپ کے رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے رب سے کوئی چیز مانگو اور وہ تمہیں عطا کر دے تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہو سکتی ہے۔ دعا کی قبولیت اللہ کی رضا کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت میں دیری بھی اللہ کی حکمت ہی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کے دل میں برائی اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور آپ خود کو برے کاموں سے دور رکھنے کی کوشش کریں تو جان لیں کہ یہ بھی آپ کے رب ہی کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے اور اس کے عذاب سے ڈر محسوس ہونے لگے تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو برے وقت میں نہ بھٹکنا بھی اللہ کی رضا ہی کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کو نیکی کی طرف رغبت ہو، مثلاً قرآن کی تلاوت، نماز کی پابندی، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات کرنے کا دل کرے تو یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایسے لوگوں سے دور کر دے جو برے اعمال میں مبتلا ہوں اور آپ کو نیک اور دیندار لوگوں کی صحبت نصیب کرے، یہ بھی اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کو اچھے اور نیک خواب آئیں جو آپ کو نیکی کی ترغیب دیں تو یہ بھی اللہ ہی کی رضا کی ایک نشانی ہے۔ اگر آپ کے رزق میں برکت ہو، یعنی کم وسائل میں بھی اللہ آپ کو خوشحال رکھے تو یہ بھی رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں۔ اگر انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ نیک اعمال اور اللہ کی رضا۔ اگر انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے تو ان تمام اعمال کی بنیاد پہ وہ اللہ کی رضا کے قریب ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔